اب اسرائیل اور امریکہ کو سمجھ لینا چاہیے کہ آیت اللہ خامنائی کو شہید کرنا اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ کیونکہ وہ شخص خامنائی ہی تھے جن کے حکم پر ایران نے ہلکا ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ اب جب تمام اختیارات اہم کمانڈروں کے پاس چلے گئے ہیں تو اب اسرائیل اور امریکہ یہ بھول جائیں کہ ایران کوئی اب آسرا کرے گا۔ اب اطلاعات یہاں تک آ رہی ہیں کہ ایران نے اپنی اسٹریٹجی تبدیل کر دی ہے۔ اب اس کے ہر کمانڈر کے پاس یہ اختیار ہے کہ اس کو ہر صورت میں تب تک حملہ کرنا ہے جب تک اسے رکنے کا حکم نہیں مل جاتا۔ یہ جو نظام تقریباً 30 سال سے مضبوطی کے ساتھ کھڑا تھا، خامنائی کے بعد تو کرو یا مرو کی صورتحال ہو گئی ہے۔ کئی تجزیہ کار یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے صرف اور صرف اسرائیل کو تحفظ فراہم کرنے کے چکر میں گلف ممالک کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ امریکہ کو اگر مقابلہ کرنا ہے تو گراؤنڈ پر اسے اترنا ہوگا، لیکن اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایران شام نہیں ہے، اور ایران نے یہ منوایا کہ خود مختاری بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ جب ایران نے اسرائیل امریکہ کے حملوں کے جواب میں اپنی طاقت اور جرت کا مظاہرہ کیا اور مشرق وسطی میں موجود امریکی بیسز کو نشانہ بنایا تو کئی ممالک کی جانب سے ایران کے خلاف مذمتوں کے انبار لگ گئے۔ تو کیا ان ممالک کو نہیں معلوم کہ آپ نے سالوں سے امریکہ کے بیسز اپنے ملک میں کھول رکھے ہیں؟ ایران یہ جانتا ہے کہ ان بیسز کو ایران کے خلاف استعمال کیا جائے گا اور یہ عملاً امریکی سرزمین میں شمار ہوں گے۔ ایران نے ان پر حملہ کر کے یہ بتایا کہ دوغلے نظریوں کے چلتے وہ کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ارے ایران اپنی خود مختاری پر سمجھوتا کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ ایران نے نہیں اسرائیل اور امریکہ نے شروع کی، کیونکہ اسرائیل کو تو ایران کے بیلسٹک میزائلوں سے اتنا خوف ہے کہ نیتن یاہو کی نیندیں اڑ گئی ہیں۔ ایران کے جذبے کا مظاہرہ وہ دیکھ چکا ہے کہ اسرائیل کا آئرن ڈوم جس پر اسے بہت یقین تھا کسی کام نہ آیا۔ اسرائیل کے عوام اپنی جانیں بچاتے نظر آئے اور اسرائیل کے کئی ملٹری ٹارگٹ ملیہ میٹ ہو گئیں۔ کویت میں گرتے طیاروں کے مناظر ساری کہانی کھول کھول کر بیان کر رہی ہیں۔ یہ کہنا کہ ٹرمپ ایران کی نئی قیادت سے بات کرنے کو تیار ہیں، تو ٹرمپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آیت اللہ خامنائی کی شہادت سے یہ ثابت ہو گیا کہ اس شخص نے شہادت کو گلے لگا لیا لیکن اپنی قوم کے مستقبل پر سمجھوتا نہیں کیا۔